بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 مئی بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف بڑی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ رانا ثناءاللہ کو وکلاء کے ساتھ جو شدید ان پر تشدد کیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا، غیر قانونی طریقے سے مقدمے درج کیے گئے، ان کی جو وکالت کا لائسنس ہے وہ خطرے میں پڑ گیا، جس کی بنیاد پر یہ ہمیشہ اپنے آپ کو اور یہ کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ بھی جاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے، اور پنجاب بار کونسل کے ممبر پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کارروائی شروع کی ہے۔ بڑی ہی ایکسکلوسیو اور اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور پرویز مشرف سے لے کے اب تک جتنے وزیر اعظم ہیں ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے کیس میں، اس کی بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، جن کا کیس پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو کام کرنے کا کہا ہے کہ آپ کام کریں، اور اب پنجاب حکومت نے دوبارہ ان کے خلاف کارروائی کی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے جس طریقے سے بدترین تشدد کیا گیا شرکاء پر، اور جو ٹیئر گیس ہے وہ استعمال کی گئی، آنسو گیس، مجھے ابھی ایک ہمارے سینئر ہی ہیں اور ایک بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں، دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک لیٹر بھیجا اور ایک نوٹیفیکیشن تھا جو انٹرنیشنل لاء ہے اس سے ریلیٹڈ، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب جنگ ہوگی، جنگ میں بھی آنسو گیس استعمال کرنے کی جو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا جو انٹرنیشنل قوانین ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ظلم یہ ہے کہ انہوں نے وہ آنسو گیس استعمال کیے جو ایکسپائرڈ تھے، جو سیدھا لوگوں کی جان لینے کے لیے استعمال کیے گئے، اور اس حوالے سے عمران خان نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ مقدمات درج کروائیں گے اس حکومت اور ان لوگوں کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں بڑا سخت قسم کا، اور اس کے اوپر ہر ضلع میں درخواست دینی چاہیے، اور پھر اس درخواست پر سیشن جج صاحب کو درخواست دے کر مقدمہ درج کروانے کا کہا جائے، یا پھر معاملات سارے اکٹھے ہو کر ہائی کورٹ آ جائیں گے۔ ایک دفعہ ان کے خلاف یہ معاملہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جو ظلم اور تشدد کیا گیا، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ ہے، انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور حقیقی آزادی مارچ کے شرکاء کے خلاف وحشت ناک پرتشدد کارروائیوں پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا پولیس کی بربریت کا سنگین نوٹس لیا ہے، اور چیئرمین سینیٹر محسن عزیز نے 31 مئی کو قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ سیکرٹری داخلہ، چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو طلب کیا گیا، جبکہ ہوم سیکرٹری پنجاب، آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ جب اپوزیشن میں یہ لوگ تھے تو یہ آئے روز کبھی چیئرمین نیب کو بلا لیتے تھے، کبھی الیکشن کمشنر کو بلا لیتے تھے، کبھی یہ ڈی جی ایف آئی اے کو بلا لیتے تھے، کبھی یہ آئی جی پنجاب کو بلا لیتے تھے۔ تو یہی کام کیا گیا ہے محسن عزیز کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کیونکہ یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، اور یہ جو ظلم کیا گیا ہے اس پر حساب لینے کے لیے 31 مئی کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں تو سارے لوگ جاتے تھے اور اسمبلی میں کمیٹیوں کے سامنے پیش ہوتے تھے، چیئرمین نیب جب پیش ہو گئے تو اور کیا چیز بچتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ اپنے افسران کو اسمبلی اور جو پارلیمنٹ کی بالادستی کی یہ بات کرتے ہیں، یہ اس میں پیش کرواتے نہیں ہوگا تو وہ وارنٹ جاری کر دیں گے، ان کے پاس اختیار ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیف کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ قائمہ کمیٹی کا اجلاس منگل کے روز صبح 11 بجے پارلیمنٹ کی کمیٹی روم نمبر 1 میں منعقد کیا جائے گا، اور یہ بڑا اہم ایک فیصلہ لیا گیا ہے، اور ان کو ہر جگہ پر، ہر پلیٹ فارم پر ان کو ان کی ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی، تبھی جا کر یہ معاملات کسی جگہ، کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جب تک کارروائی نہیں ہوگی کوئی ان کو نہیں پوچھے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے پنجاب حکومت کا۔ ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق جو فیصلہ کیا گیا ہے، یہ جو فیصلہ ہے یہ آئندہ ہفتے عہدے سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نیا گورنر پنجاب لے آئیں گے۔ نیا گورنر پنجاب جن کا یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 جون کو یہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، اور 2 جون کو وہ حلف لے لیں گے، تو پھر اگلے ہفتے ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس کو فارغ کر دیا جائے گا، اور ان کی جگہ پر شہزاد شوکت صاحب کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب مقرر کیا جائے گا۔ 1 جون کے بعد نئے گورنر کی تقرری کے ساتھ ہی ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نئے ایڈوکیٹ جنرل کے بارے میں وکلاء رہنماؤں سے مشاورت مکمل کر چکے ہیں۔ شہباز شریف سے بھی اس حوالے سے مشاورت ہو چکی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس کو حکومت پنجاب کی حمایت نہ
نہ حاصل ہونے کے بعد وہ عملاً غیر فعال ہیں، اور ذرائع کے مطابق حکومت وقت کی ناراضگی کے باوجود احمد اویس نے ان کے خلاف پیش ہوئے ہیں اور عمران خان کا ساتھ دیا ہے، آئین اور قانون کا ساتھ دیا ہے، جبکہ شہزاد شوکت بھی ایک پروفیشنل وکیل ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جس طریقے سے یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف مسلم لیگ نون کا سوچتے ہیں، ان کے سامنے نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے۔ آپ اٹارنی جنرل صاحب کو دیکھ لیں، اشتر اوصاف صاحب کو، آپ کو یاد آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کیلیبر کا، کہ جس نے خالد جاوید خان صاحب جیسے شخص کو اٹارنی جنرل تعینات کیا تھا اس کا کیا کیلیبر تھا، اور جس نے اشتر اوصاف صاحب کو اٹارنی جنرل مقرر کیا ہے ان کا کیا کیلیبر ہے۔ تو یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالت نے ایک اہم فیصلہ جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو آئینی خلاف ورزیوں پر دلائل دینے کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کریں یا ریاست کی ناکامی کا جواز بتائیں، یہ حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے حکومت کو پرویز مشرف دور سے لے کے آج تک کے تمام وزرائے اعظم کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیوں نہ عدالت تمام چیف ایگزیکٹو پر آئین سے بغاوت پر کارروائی کرے۔ ان کے طرف سے کہا گیا کیوں نہ شہریوں کو لاپتہ کرنے کی پالیسی پر غیر اعلانیہ منظوری پر ایکشن لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اس بارے میں وضاحت دیں کیوں نہ لاپتہ افراد کیسز پر ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مدثر نارو سمیت 6 لاپتہ افراد کو 17 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ ان افراد کو عدالت کے سامنے پیش نہ کرنے کی صورت میں ہم موجودہ وزیر اعظم کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر لاپتہ افراد بایاب نہ ہوں تو موجودہ اور سابق وزرائے داخلہ پیش ہوں، کیوں نہ ذمہ داری کی ادائیگی پر وزرائے داخلہ پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے۔ رانا ثناءاللہ کو بھی طلب کر لیا ہے، شہباز شریف کو بھی طلب کیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو شہباز شریف مشرف کے دور سے لے کر اب تک جتنے بھی سابق وزرائے اعظم ہیں اس میں ہمارے عمران خان بھی اور نواز شریف بھی، یوسف رضا گیلانی بھی، اور ہمارے جو اسپیکر ہیں وہ بھی سابق وزیر اعظم رہے ہیں، راجہ پرویز اشرف، ان سب کو بلایا گیا ہے۔ اور اس کا عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ لاپتہ افراد کے لواحقین کی شکایت کا ازالہ ہوگا اور ہر حال میں قانون اور آئین کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان سے جو سابق وزراء اعظم ہیں ان سے صرف سٹیٹمنٹ تو لی جا سکتی ہے، ان کی رائے لی جا سکتی ہے کہ کیا ہوا، لیکن اصل ذمہ داری موجودہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 17 جون کے لیے بڑا حکم جاری کر دیا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے پنجاب بار کونسل کا اور رانا ثناءاللہ کے لائسنس کا۔ رانا ثناءاللہ پنجاب بار کونسل میں بطور وکیل، ابھی وہ سپریم کورٹ کے وکیل نہیں ہیں اور وہ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، اور ان کا پنجاب بار کونسل سے جو لائسنس بنا تھا اس کو کینسل کروانے کے لیے کارروائی شروع کی گئی ہے۔ یہ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کو خط لکھا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رانا ثناءاللہ ہیں ان کا لائسنس بھی کینسل کیا جائے اور اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے۔ اب جو درخواست گزار ہیں یہ خود ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے، رانا ضمیر احمد جھڈو، یہ ممبر ہیں پنجاب بار کونسل لاہور سیٹ سے۔ ان کی طرف سے مورخہ کہا گیا کہ میں لاہور سے منتخب ہوا ہوں بطور ممبر پنجاب بار کونسل۔ مورخہ 25/5/2022 کو بوقت 1:45 بجے تقریباً پرامن مارچ کے لیے ساتھیوں وکلا 3-4 کس داتا صاحب لاہور کراس کر رہا تھا کہ ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرا اور ایس ایچ او نشتر کالونی اسد عباس بھاری نفری کے ساتھ پرامن لوگوں پر اور وکلا پر انہوں نے تشدد شروع کر دیا اور پتھراؤ کرتے رہے اور آنسو گیس کی شیلنگ کر دی۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر سائل نے اپنے گاڑی فارچونر واپس موڑ لی، جس پر پولیس اہلکاروں نے گاڑی پر ڈنڈے اور سوٹے برسانے شروع کر دیے اور دیگر وکلا اور ساتھیوں پر تشدد شروع کیا اور گاڑی کے شیشے وغیرہ توڑ دیے اور گاڑی میں موجود قیمتی سامان جس میں سے 3 عدد موبائل فون اور نقدی اور جو ہے وہ زبردستی چھین لی۔ یہ سارا وقوع رانا ثناءاللہ جو کہ پنجاب بار کونسل سے لائسنس یافتہ وکیل ہیں ان کی ایما پر کیا گیا ہے اور ان کے حکم پر ہوا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ رانا ثناءاللہ کا وکالت کا لائسنس
معطل کیا جائے اور ان کے خلاف فوجداری مقدمے کا اندراج کیا جائے۔ رانا ضمیر احمد جھیڈو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے۔ اب وہ ممبر ہیں، وہ خود بھی کئی کمیٹیوں کے، اور کیونکہ ایک جب بھی کارروائی وہ بطور ممبر پنجاب بار کونسل خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے وائس چیئرمین کو ایک درخواست دے کے پوری فارمیلٹی کی ہے۔ اب جب پنجاب بار کونسل ایک اتنا بڑا جو ایک صوبائی ادارہ ہے وکلاء کا، اور جس کو لیگل اینٹی حاصل ہے جو لیگل پریکٹیشنر ایکٹ ہے اس کے تحت، تو ایک قانون کے تحت، ایک ایکٹ کے تحت ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے کا جو ممبر ہے پنجاب بار کونسل کا، اس پر جو ظلم کیا گیا ہے، اور آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، تو اس معاملے پر انہوں نے یہ درخواست دی ہے۔ رانا ثناءاللہ کا نہ صرف لائسنس معطل کیا جائے گا، رانا ضمیر احمد نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی حد تک بھی جائیں گے، نہ صرف رانا ثناءاللہ کی، آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی اعلان ہو رہے ہیں وکلاء کی طرف سے کہ ان کو ہائی کورٹ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ دوسری طرف ان کا لائسنس معطل ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اور وہ ایک جو بڑا روب جھاڑتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور دوسرا ان کے خلاف اندراج مقدمہ کا بھی کہا گیا ہے، اور جب پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین درخواست دیں گے جس بھی تھانے میں، تو اسی وقت مقدمہ درج ہو جائے گا۔ اب یہ بڑوں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کی ٹکر کے آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں قوم کی بہتری ہوگی، عوام الناس کی بہتری ہوگی، اور جو شر کرنے والے ہیں اللہ پاک ان کے شر سے پورے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔